السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وقال تبارک و تعالی فی موضع آخر اولا يرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وهو سریع الحساب وقال تبارک و تعالی فی موضع آخر افلا يرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ ناظرین کرام، اس وقت دنیا کا سب سے مہنگا ترین اگر کوئی ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو وہ قطر کی سرزمین کے اوپر سب سے دنیا کا مہنگا ترین ٹورنامنٹ ورلڈ کپ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ ناظرین کرام، جو میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے آیت پڑھی ہے دو مقامات سے، سورہ راج سے اور سورہ الانبیاء سے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں ہم ان کی زمین کے کناروں کو آ رہے ہیں، یعنی ان کی زمین کے کناروں کو گھٹا رہے ہیں، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا وہ غالب ہوں گے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کفار کی زمین تنگ کر رہے ہیں۔ کفار کے لیے دنیا کا یہ جو وسیع و عریض پیمانہ ہے، یہ ہم جو ہے دن بدن کلوز کرتے جا رہے ہیں۔ کفار کی زمین کم ہوتی جا رہی ہے، اسلام کی زمین بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا کفر نے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پابندی لگائی۔ یوکے کے اندر، فرانس کے اندر، انڈیا کے اندر، بہت سے ممالک کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر پابندی لگائی گئی کہ اسلام دبے، دین اسلام، نبی کا پیغام، قرآن کی دعوت یہ دب جائے۔ عالم کفر نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اسلام کی دعوت دب جائے، لیکن میرے رب کا ایسا عظیم کرشمہ ہوا کہ رب نے پوری دنیا کو اکٹھا کر کے اگر ان کے اوپر کسی مقرر کو، کسی خطیب کو، کسی دائی کو، کسی مبلغ کو کھڑا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کو کھڑا کیا۔ آج آٹھ جو خوبیاں ہیں یہ قطر کی جو ہے عالم کفر کی نگاہ میں بڑی جو ہے یہ دشمن بن رہی ہے، یہ چند خوبیاں ان کی۔ قطر کے میں اس ٹورنامنٹ کے اندر، فیفا ورلڈ کپ کے اندر جو خوبیاں ہیں چند ایک میں آپ کے سامنے وہ گنوانا چاہتا ہوں۔ قطر کے اندر یہ دنیا کا سب سے پہلا بہترین جو ہے یہ کھیلوں کے میدان کے اندر، جس کے اندر بہت سے اسلامی اقدامات کیے گئے، وہ قابل تحسین ہیں۔ ان اقدامات میں سے سب سے پہلا جو قدم ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو قطر کے اندر مدعو کیا جانا، یہ قطر کی حکومت کو دل کی گہرائیوں سے عالم اسلام کی طرف سے سلام کیا جا رہا ہے۔ عالم اسلام کی طرف سے محبت کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں امیر قطر کے اوپر، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلانا اور اسلام کی دعوت دینا، اس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہوا ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ سارا ثواب، یہ سارا کریڈٹ، یہ سارا جو ہے صحرا جو ہے قطر کے امیر قطر کو جاتا ہے، اس کی عوام کو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا جو بہترین اقدام ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی مدعو کرنا اور پھر لوگوں کا دھڑا دھڑ مسلمان ہونا۔ یہ عالم کفر کو، یہ عالم اسلام کے دشمنوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ اور دوسری قطر کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ قطر کے اسٹیڈیم کے آس پاس تمام دیواروں کے اوپر خوبصورت قرآنی اور حدیثی آیات اور حدیثیں لے کر آویزاں کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر کل معروف صدقہ، ہر اچھی بات صدقہ ہے۔ من لا یرحم ولا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اتقوا النار، لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر ایک کھجور صدقہ کر کے بھی تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو بچنے کی کوشش۔ اس طرح کی بہترین آیات جو ہیں وہ اسٹیڈیم کے دیواروں کے اوپر آویزاں کی گئی ہیں۔ اور اسی تیسرے نمبر کے اوپر اسٹیڈیم کی کرسیوں کے اوپر ایک خوشبو اور باقی تحائف، اسٹیڈیم کے اندر عوام کے لیے کرسیوں کے اوپر، چیئر کے اوپر بہترین تھیلے بنا کر اس کے اندر خوشبوئیں، باقی دیگر تحفے وغیرہ جو ہے وہاں رکھے گئے۔ تو یہ بہت بڑا اقدام ہے، بہت بڑی اچھی کاوش ہے قطر حکومت کی کہ انہوں نے زائرین کے لیے، ناظرین دیکھنے والوں کے لیے اس طرح کے بہترین تحفے کا، اور تحفہ کون سا؟ جس چیز کو اللہ کے نبی پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا کی چیزوں میں سے
جہاں مجھے عورت پسند ہے، مجھے نماز پسند ہے، جو ہے خوشبو پسند ہے، اللہ کے نبی نے خوشبو کی تعریف کی ہے۔ تو اسی طرح قطر کے اندر چوتھی جو اہم بڑی بہترین خوبی ان کی جو ہے اس فیفا ورلڈ کپ کے اندر، کہ انہوں نے تمام مساجد کے جو بھی گراؤنڈ کے آس پاس مساجد ہیں، ان مساجد کے اندر خوبصورت سے خوبصورت مؤذنین کا اہتمام کیا ہے کہ جس وقت اذان کی آوازیں گونجیں تو بڑی بہترین آوازوں کے ساتھ کھلاڑیوں کے اور مختلف دنیا کے ممالک سے آنے والے لوگوں کے لیے ان کے کانوں میں اسلام کی خوبصورت آواز جائے، اس چیز کا قطر حکومت نے بڑا اہتمام کیا ہے۔ اور پانچویں بہترین جو چیز ہے، انہوں نے 200 کے قریب معلمین ایسے تیار کیے کہ جو آنے والے مہمانوں کو معلومات دے سکیں اسلام کے بارے میں، دین مصطفیٰ کے بارے میں۔ ایسے بہترین معلمین تیار کیے گئے کہ وہ آنے والے مہمانوں کو اسلام کے بارے گائیڈ کر سکیں، اسلام کے بارے میں ان کو وہ ہر قسم کی معلومات فراہم کر سکیں۔ یہ قطر کی سب سے بڑی اہم خوبی ہے۔ اور اسی طرح اسٹیڈیم کے اندر نماز کا اہتمام کیا گیا اور وضو کے لیے باقاعدہ وضو کا اہتمام کیا گیا۔ یہ بھی قطر حکومت کا سب سے بڑا بہترین اقدام ہے، نماز بھی ہوئی اور وضو کے لیے بڑا اہتمام نظام بنایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قطر حکومت کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جہاں دور دراز سے ملکوں سے آنے والے لوگ تھے ان کے لیے جن ہوٹل میں رہائش کا بندوبست کیا، وہاں ملٹی میڈیا اسکرینیں نظام بنایا گیا اور وہاں اسکرینوں کے اندر ہر قسم کی معلومات آپ اپنے موبائل کے ساتھ سکین کر کے اسلام کے بارے میں پوری اسٹڈی کر سکتے ہیں، اسلام کے بارے پوری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کمروں کے اندر جہاں رہائش گاہیں بنائی گئیں وہاں دیواروں کے اوپر ایسی اسکرینیں لگا دی گئیں، آپ جس چیز کو پڑھنا چاہیں، مطالعہ کرنا چاہیں، آپ بخوبی اور احسن انداز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ چند ایک جو ہے باتیں ہیں۔ اور اسی طرح پابندی لگئی کہ قطر کے اسٹیڈیم میں جو بھی ہے کوئی ایسی بری شرٹ نہ پہن کے جس کے اوپر اسلام یا اسلامی تہذیب کے خلاف کوئی ایسے جملے لکھے ہوں۔ بہرحال حکومت قطر کے بہت زیادہ اور بہت پیارے اور زبردست اقدامات ہیں۔ میں ان کو کاش اسلامک میڈیا اور عالم اسلام کی طرف سے، جس طرح پورا اسلام اور عالم اسلام قطر حکومت کے اس اقدام پر ان کو مبارکباد پیش کر رہا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جاتے جاتے عالم اسلام کے عظیم مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے، شریر لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔